نہایت قابل احترام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور محترمہ پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام، عزیز طالبات، آج کی یہ تقریب جو بطور خاص ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق طلبہ اور طالبات کے اندر رحمت للعالمین اسکالرشپ کی تقسیم کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور میں اپنی پرنسپل صاحبہ کا بہت ممنون ہوں جو نہایت محنت لگن کے ساتھ اپنے کالج کا ڈسپلن بھی قائم رکھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کالج کے ہر معاملے میں بہت زیادہ توجہ سے ماشاءاللہ یہ پڑھاتی بھی ہیں اور صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتی ہے، ڈسپلن کا بھی خیال رکھتی ہے، اور آج ان کی مہربانی کہ مجھے بھی انہوں نے موقع دیا، کالج میں دوبارہ ایک حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ اور یہ جو پروگرام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا، اس میں بھی چند گھڑیاں گزارنے نصیب ہوئی ہیں۔ جہاں تک وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کا تعلق ہے، دیکھیں میں بات کروں گا، آپ بات پڑھ رہی ہیں، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے باتیں ہوتی ہیں، اور جو اچھی بات سمجھ آئے اس کو آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا۔ اگر ہم نے دین کے مطابق نہیں چلنا تھا تو ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہندوستان کے اندر ہم ہندو، سکھ، عیسائی سب مل کے رہ رہے تھے، اور دین رحمت، دین اسلام واحد دین ہے جو تمام مذاہب کے لیے دل کھلا رکھتا ہے، سب کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے۔ اگر اسلامک ریاست ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کرسچن رہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے امن اور سکون کا پیغام لے کے آنا ہے۔ اگر کوئی سکھ رہ رہا ہے، اگر کوئی ہندو رہ رہا ہے، کسی بھی دوسرے مذہب کا ہے، اس کی عبادت گاہ کے تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے مال و دولت کے تحفظ کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو آگے پھیلایا اس میں محبت ہی محبت ہے، اور رب کائنات نے بھی ان کی تعریف میں جب بے شمار ارشادات فرمائے، قرآن پاک کی بے شمار آیات ہے، لیکن جو سب سے زیادہ پاپولر ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ سبحانہ کہتا ہے میں نے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور وہ تمام جہان اس میں صرف یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو آج تو سائنس کی نگاہ بہت کھل چکی ہے، اور اس نگاہ سے بھی اگر دیکھیں تو ہم اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان سے بڑے بڑے ممالک چائنا، روس، امریکہ، بہت بڑے بڑے ملک ہیں، ان کو دیکھ کر ہم گھبراتے ہیں، لیکن جب یہ سارے ملک اکٹھے ہو جائیں اور پوری دنیا کو دیکھیں تو 2/3 تو پانی ہے اور 1/3 جو ہے وہ صرف زمین ہے، اور اس کے اندر بھی دور دور آبادی نظر آتی ہے، باقی تو سارے جنگلات اور ویران اور پہاڑات ہیں۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں یہ بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں فلاں جگہ میں چودھری ہوں، میں فلاں جگہ میں صدر ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ سارے صدر جب اکٹھے ہو جائیں، ساری ریاستیں اکٹھی ہو جائیں، تو آج جو سائنس کی نگاہ کھل چکی ہے، ناسا کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو نظر آئے گا، تو وہاں نظر آتا ہے ستارے چھوٹے بڑے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے، ناسا والے کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کو اس کے اندر ڈال دیا جائے تو ایسے گم ہو جائے جیسے چائے کی پیالی میں کامن پن گم ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے اوپر امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، یہ سارے جمع ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا ٹمکرا جو نظر میں آتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ یوں گم ہو جیسے چائے کے اندر ہم نے ایک چھوٹی سی سوئی پھینک دی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ اندر آیا کہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ
نیٹ کے اوپر لکھیں, یوٹیوب پہ لکھ لیں, گوگل پہ لکھیں بگیسٹ اسٹار ان دا یونیورس, وہ جو ابھی تک ناسا نے دیکھا ہے, انسان نے ابھی تک بھی دیکھا ہے, اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ابھی تک جو انسان نے دیکھا ہے اس کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں, ناسا والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ جہاز جو دنیا پوری کا چکر 30 گھنٹوں میں لگا سکتے ہیں, لاہور سے اڑے اور پورے گلوب کا چکر لگا کے دوبارہ لاہور میں آ جائے تو 30 گھنٹے میں چکر مکمل کر سکتا ہے. اسی سپیڈ سے وہ جہاز اس ستارے کے اوپر اڑنا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں 1100 سال اڑتا رہے وہ ستارہ ختم نہیں. تو بیٹا ذرا آرگر تصور میں جائیں, اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے, تو ہم کس کے اوپر تکبر کر رہے ہیں کہ میں یہاں کا چودھری ہوں, میں یہاں کا ناظم ہوں, میں یہاں کا وزیر اعظم ہوں. ان سارے صدروں وزیر اعظموں کی حیثیت ہی کیا ہے جو صرف ایک ٹمکنے کے اندر گم ہو جائیں, اور جو سب سے بڑا ٹمکنا جو ہمیں پھر ناسا کہتی ہے کہ وہ جو بگیسٹ اسٹار ان دا یونیورس ہے وہ زمین سے نظر نہیں آتا, اتنی دور ہے, اتنی دور ہے کہ عام آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا. اور وہ موٹا تازہ کتنا ہے کہ 1100 سال. ابھی پاکستان بنے کو 100 سال پورا نہیں ہوا, اور وہ 1100 سال اڑتا رہے تو پھر جا کے اس ستارے کا جہاز چکر مکمل کر سکتا ہے. بیٹا تصور کریں وہ کتنا بڑا ستارہ ہوگا, اور پھر یہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں جو نظر آتے ہیں, اس کے اوپر چونکہ ناسا کو اتھارٹی سمجھتے ہیں سارے مسلمان غیر مسلم, اس میں تو کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ریسرچ کا مسئلہ ہے. جس نے دیکھا اگر ایک بندے نے یہ ٹیبل بنائی تو خواہ عیسائی بنائے گا خوبصورتی سے تو وہ میز بنے گی, مسلمان بنائے گا تو وہ بھی بنے گی, اگر مسلمان بدنیتی سے بنائے گا تو اس کی بنی میز جو خوبصورت نہیں لگے گی, اگر کوئی سکھ بھی حسن سے نیک ارادے کے ساتھ بنائے گا تو سکھ کی بنی میز جو خوبصورت ہو جائے گی. تو دنیاوی چیزیں تو تحقیق کے ساتھ ذوق کے ساتھ ہے. تو ناسا کی تحقیق کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اچھی اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ستاروں کی تعداد کتنی ہے, ناسا یہ کہتا ہے کہ ستاروں کی صحیح تعداد ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایک ان کا اندازہ ہے. وہ کہتے ہیں 1 انچ, 1 اسکوائر انچ یوں چوکٹا یوں کریں اپنے ہاتھ کی, یعنی تقریباً آنکھوں سے 1.5 فٹ دور لے جائیں, اسکوائر انچ ڈبے کو آنکھوں سے 1.5 فٹ دور لے جائیں, اور اس کے اندر آپ کو جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں, کچھ کوانٹٹی ہوگی جو نظر آ رہی ہے, کچھ شروع میں ہے, کچھ پیچھے ہے, کچھ پیچھے ہے, کچھ پیچھے ہے, کہتے ہیں وہ سب ستاروں کو اگر کھینچ لیا جائے تو ان کی تعداد اتنی بڑی ہے. اب جب تصور کریں, یہ ناسا کی کیلکولیشن ہے, میری نہیں ہے, کسی عالم دین کی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کی ہے. وہ کہتے ہیں 1 انچ اسکوائر کے اندر جتنے ستارے آئیں گے ان سارے ستاروں کو کھینچ کے جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین کے اوپر اتنے ریت کے ذرات نہیں. بیٹا تصور کریں, ایک ٹرک کے اندر ریت جتنی آتی ہے اس کو مجھے گن کے بتائیں کہ سارے شرف شریف کے اسکول کے بچے جمع ہو جائیں, ہائی اسکول کے, مڈل اسکول کے, تو ایک ٹرک کے اندر جو ریت ہے آپ ایک دن میں گن سکتے ہو. تو پھر یہاں صرف راوی سے جو روزانہ سینکڑوں ٹرک نکلتی ہے تو پوری دنیا سے ریت کتنی نکلے گی, اور پوری دنیا کے اوپر کتنی ریت ہے اس کے ذرات کون گن سکتا ہے. ناسا کہتی ہے وہ 1 انچ کے اندر جو ستارے ہیں جس زمین کے اوپر کتنے ریت کے ذرات ہیں اسے کہیں زیادہ ہے. میں نے آپ سے شیئر اس لیے کی, جب ہم نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر کہتے ہیں ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ اللہ کتنا بڑا ہے, انسان تصور نہیں کر سکتا, انسان تصور نہیں کر سکتا. اور چاند پہ جانے والا ایک سائنسدان اس نے لکھا, میں نے اس کے ایک آرٹیکل پڑھا, وہ کہتے ہیں جب میں نے خلا کو اسٹڈی کیا اور خلا کو میں نے دیکھا کہ زمین کے ارد گرد جو گھوم رہا ہے چاند, اور چاند زمین کے سمیت سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, بیچ میں کون سا سنگر اور رسی ہے جس نے اس کو بیلنس رکھا ہوا ہے, ایک جگہ کے اوپر ہے اور ایک سسٹم کے ساتھ ہے. اور پھر یہ سارا کچھ سرکل جو چل رہے ہیں جو نظر آتا ہے جیسے پوری ریگستان ہے, اتنے ستارے, اتنے خلائیں اور اتنے یہ کہکشائیں, یہ ریگستان ہے. اور سارے ریگستان کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ جس کو ہم زمین کہتے ہیں,
اس کے اندر حسن ہے، خوبصورتی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کبھی سبزہ ہے، کہیں دریا ہے. یہ کیا حکمت ہے کہ سب ویران ہے اور یہ ایک ذرا سر سبز و شاداب ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ خالق ہے جس نے یہ پسند کیا کہ میں نے اس کے اوپر حسن نکالوں، اس کے اوپر زندگی عطا کر دوں جو اس کے ساتھ. اور پھر یہ دنیا کی ٹوٹل بیٹا کیلکولیشن کیا ہے. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت آباد ہوئی، اور قیامت آنی ہے تو انسانیت دنیا کے اوپر سے ختم ہو جانی ہے. یہ ٹوٹل پیریڈ 10,000 سال سے زیادہ نہیں. کتنا؟ آپ اس کی بحث میں نہیں جاؤ گا، ٹائم اتنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ میرے ذوق کو دیکھتے ہوئے ٹرسٹ کریں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میں ٹھیک کیلکولیشن دے رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے جب زمین کے اوپر پہلا قدم رکھا، آسمانوں سے تشریف لائے، اور جب قیامت آ جانی ہے، یہ درمیان کا پیریڈ 10,000 سال سے اوپر نہیں. تو مجھے یہ بتائیں، کائنات تو پتہ نہیں کب سے ہے، کائنات پتہ نہیں کب سے ہے. جب اللہ نے چاہا کہ میں کائنات بناؤں، سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا. اس کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے اللہ سونے نے ارواح انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے. پھر اللہ سونے نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر رب کائنات نے چاند، سورج، ستارے، عرش، کرسی اور آسمان پیدا فرمائے. اور رفتہ رفتہ یہ جہان آباد ہو گیا جیسے اللہ نے چاہا. کریں آدم علیہ السلام سے پیچھے کی تو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. جبرائیل امین جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو مختلف انداز میں آتے تھے. کبھی غیبی طریقے سے اور کبھی بشکل انسان ظاہر دیگر صحابہ کو بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، لیکن صحابہ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے. وہ سمجھتے تھے کوئی مسافر ہے، اور اس طریقے سے مختلف انداز تھے. تو ایک دفعہ جبرائیل امین جب حاضر خدمت ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما. انہوں نے دروازہ نوک کیا. حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے دروازے پہ جا کے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں آپ کا تایا ہوں. تائے کا مطلب کیا ہوا کہ میں آپ کے باپ کا بڑا بھائی ہوں. انہوں نے آ کے سرکار کو بتایا کہ سرکار کوئی مسافر ہے، اور کہتا میں آپ بتایا ہوں. آقا تو جانتے ہیں سب کچھ. آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل تھے. تو سرکار نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو میرے سے بڑا شو کر دیا ہے؟ تیری کتنی عمر ہے؟ جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر صحیح طرح تو یاد نہیں ہے، ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. کتنے سال بعد؟ 7 سالوں بعد نہیں، 70,000 سال بعد. اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا پیریڈ جو میں نے بیٹا آپ کو دادا بتایا وہ کتنا ہے؟ 10,000 سال. اور وہ ستارہ کتنی دیر بعد نکلتا ہے؟ یعنی کہ اس زمین کے اوپر جو انسانیت ہے اس سے 7 گنا زیادہ دیر سے وہ نکلتا ہے. جیسے ہمارا سورج 24 گھنٹے بعد نکلتا ہے، چاند ہمارا مہینے کے بعد اپنی شکل چینج کرتا ہے. تو وہ ستارہ جبرائیل امین نے جو عرض کی یا رسول اللہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیں کہ چھوٹے چھوٹے کیلکولیٹر فارغ ہو جاتے ہیں، 6.25 ارب سال بچتے ہیں. کتنے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ میری عمر جو ہے مجھے پوری نہیں یاد، اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ نکلتا ہے جس کو جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو صحیح عمر نہیں پتا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم وہ ستارہ نہیں تھا، میری ہی عزت کرتا تھا. مطلب سرکار نے کیا سمجھا دیا کہ تو کہاں بیٹھا ہے، میں تو تیرے سے بھی پہلے کا ہوں، میں تو تیرے سے بھی پہلے کا ہوں. تو اب بیٹا اب یہ اندازہ لگائی کہ آدم علیہ السلام تو تشریف لائے یہ کل کی بات ہے. تو کائنات اللہ نے جو سجائی ارب سال سے،
اور میں بطور اسٹوڈنٹ اس سوچ میں چلا گیا، یار سونے مالک تیری کیا حکمت تھی، ارب ہاتھ سال سے فرشتے اللہ اللہ کر رہے تھے، یہ عرش کرسی تو نے سجا دیا، تیرے انبیاء بھی ادھر تھے، آدم علیہ السلام بھی ادھر تھے، اما حوا بھی ادھر تھی، تو یہ سارا کارخانہ ایسے چلتا رہتا ہے کہ بیچ میں 10,000 سال کی سٹوری ڈالنے کی ضرورت کیا؟ قیامت کے بعد بھی تو ہم نے ادھر ہی رہنے نا، جو وہ اچھے کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں رہیں گے، اور جو گمراہی میں چلے جائیں گے وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن رہنا تو ادھر ہی ہے۔ اور پھر آگے ان لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، سب کا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ تو ختم ہو گئی، قیامت کے بعد زندگی ختم ہے ان لمیٹڈ، اور وہ زندگی ایسی ہونی ہے جیسے ہم ابھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو عزت کر رہے ہیں، یا کوئی بد مزاج کا بندہ ہم اسے نفرت کرتے ہیں، یہی چیزیں ادھر ایسی ہوتی، یہ نہیں کہ وہ ایسی دنیا ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسی ہوگی۔ اب آپ تصور کریں کہ جہاں ہم نے ان لمیٹڈ رہنا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے یا اس کی فکر کرنی چاہیے جہاں صرف گزرگاہ ہے، صرف گزرگاہ ہے؟ تو میں اس سوچ میں چلا گیا، یا سونے مالک اس گزرگاہ کی ضرورت تجھے کیا تھی؟ لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی، اللہ کی حکمت تو بیٹا اللہ ہی ہوتا تھا، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی سوچتے سوچتے کہ چونکہ اس خالق کائنات نے سب کچھ پیدا فرمایا، فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، پرندوں کو، چرندوں کو، حیوانات کو، درختوں کو، ہر چیز پیدا فرمائی، ستارے پیدا فرمائے، لیکن آپ نے سے یہ فیصلہ کر لیا، اس نے پسند فرمایا، اس نے چاہا کہ میں اپنے پیارے محبوب کی امت کو اشرف المخلوقات کا تاج پہناؤں، اس کو میں سب سے اوپر لے جاؤں، اس کو سب سے اوپر لے جاؤں۔ تو رب کائنات نے یہ دنیا کا امتحان ڈال دیا جسٹیفیکیشن کے لیے، کہ انسان کو ایک امتحان سے گزار دو تاکہ جسٹیفیکیشن پیدا ہو جائے کہ ان کو فرشتوں سے اعلیٰ مقام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ایگزامینیشن ہال سے گزر کے آئے، یہ کمپٹیشن کا امتحان دے کے آئے، اور اس لیے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، وگرنہ تو فرشتے کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہم نے تو ارب ہاتھ سال اللہ نہ کی، انہوں نے کیا کیا؟ جیسے یہ ابلیس گمراہ ہو گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، کہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں کئی ہزار سال سے، تو یہ آدم تو ابھی آج پیدا ہوا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارے جیسے نلاکوں کو نبی پاک کے صدقے اللہ جنت عطا فرمائے گا، تو فرشتے جیسے عمران خان صاحب ایک دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے، دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے، تو شاید فرشتے بھی دھرنا دے کے بیٹھ جاتے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، ہم کیوں ان کی عزت کریں، خدمت کریں؟ اللہ سونے نے ایک جسٹیفیکیشن پیدا کر دی اس ایگزامینیشن ہال میں ہمیں بھیج کر، کہ اب اس حال سے جو گزر کے جائے گا تو اللہ سبحانہ کہے گا فرشتوں کو کہ تمہیں میں نے کوئی امتحان نہیں ڈالا، یہ میرے محبوب کی امت امتحان دے گیا ہے، اس لیے آپ سے آئے۔ تو اب جس ایگزامینیشن ہال کو اللہ نے عطا کیا اس جہاں کو سجانے کے لیے، ہم اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، ماں کٹائی، بہن بھائی کا حق کھا جانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ماں باپ کا احترام بھی کرنا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی کرنی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتنی کوٹیاں، کتنے سارا کچھ، اور یہ کوٹیاں جتنی مرضی بنا لے، مالو جو دولت جتنا مرضی بنا لے، یہ کسی نے نہیں پوچھا قبر میں جا کے۔ وہاں تو یہ ہونا ہے کہ آپ نے جو زندگی گزاری ہے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہے، تو اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی خوشی ہوئی ہماری جس بچی نے اسپیچ کی، نعت شریف جس بچی نے پڑھی، ماشاءاللہ بڑا ذوق تھا ان کی آواز میں، ان کے سٹائل میں، تلاوت ایک بچی نے کی۔ تو میں بطور خاص چاہوں گا اپنی طرف سے میڈم کے ذریعے 5-5 ہزار ان تینوں بچیوں کو ضرور پیش کروں۔ چلو میرا تو باقی عمران خان صاحب کے لیے آپ بیٹا دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی حکمران عطا کرے جس کے اندر تڑپ ہے، جس کے اندر فکر ہے، جس کے اندر دیکھیں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کر عالمی اسلام کی نمائندگی کی ہے، دنیا کے کسی مسلمان بادشاہ کو یہ نصیب نہیں، اور پاکستان کے کسی سربراہ کو بھی کبھی یہ نصیب نہیں۔ پھر توہین رسالت کے اوپر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کبھی کسی عرب کے بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قائد اعظم دیے تھے تو ہمیں دیے، ڈاکٹر قدیر جیسی شخصیت دی تو ہمیں دی،
اور آج عمران خان جیسا لیڈر بھی دیا تو ہمیں دیا ہے، تو پاکستان کا جو خطہ ہے اس کے اندر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں یہ بے شمار ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں آپس میں جھگڑوں میں، آپس کی لڑائیوں میں، آپس کی کھینچتانیوں میں، اپنی سیاسی لالچ میں. اور جہاں تک مہنگائی کا معاملہ ہے وہ ضرور مس مینجمنٹ ہے، اس میں ضرور ہماری تکلیف ہے، اس میں انٹرنیشنل حالات بھی ہیں، انٹرنل مس مینجمنٹ بھی ہے، بیوروکریسی کے فالٹ بھی ہے، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد نہیں ہے. بہرحال میڈم کو پتا ہے، آپ کی میڈم بھی اکانومسٹ ہے اور میں بھی انہی استادوں سے پڑھا ہوں جن سے ہماری پرنسپل صاحبہ پڑھی ہیں. اور پھر میری عادت ہے، میڈم کو میرا تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے، میں جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں پورا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے مجھے اکنامکس کی سمجھ ہے، شاید ہمارے وزیر خزانہ کو اتنی سمجھ نہ ہو جتنی مجھے سمجھ ہے، لیکن مطلب مجھے سمجھ ہے یہ کیا ہوتا. اگر سمجھنے کے باوجود میں خان کی عزت کرتا ہوں، مجھے سمجھ ہے کہ وہ نیک نیت آدمی ہے، اچھی سوچ کا آدمی ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو 2 نمبر بندے بیٹھے ہیں، ہم ان کو وہ پہچاننے میں تھوڑا اس کا پرابلم ہے. تو یہ بھی اب پرابلم کو تو پرابلم ہی کہیں گے، اور اللہ کرے انہیں اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے، لیکن اس کی اپنی نیت ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ وطن عزیز پاکستان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے راستے کے مطابق آگے لے کے جائیں، اور اس ملک کو دنیا کے لیے باعث امن، دنیا کے لیے مثال بنائیں اور اسلام کا قلعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر.